کامیابی کے وظیفے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول کی باتیں ماننے کا دین ہے، منانے کا دین نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسلام کو منانے کا دین بنا لیا کہ اس دن کو منا لیتے ہیں، اس دن کو منا لیتے ہیں، یہ ایونٹ آ رہا ہے اس کو منا لیتے ہیں، رمضان میں رمضان کی راتوں کو منا لیتے ہیں، عیدوں کو منا لیتے ہیں، مختلف راتوں کو منانا شروع کر دیا، حالانکہ اسلام ماننے کا دین تھا. میں آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر کروں کہ اسلام میں یہ جو لاکھوں کے حساب سے تسبیحیں جو لوگ آپ کو دے دیتے ہیں نا، یہ اس کی کوئی دلیل اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو پتہ علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو میکسیمم اذکار جو کوانٹٹی وائز جو اللہ نے سب سے زیادہ دفعہ پڑھنے کو بولا وہ کیا ہے؟ 100 سے اوپر اذکار سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. ہاں یو کین ریسائٹ استغفر اللہ مے بی 1000 times a day. یس، نفل عبادت جتنی بھی کی جائے اتنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں یا اتنے ہزار دفعہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، then we need to have a دلیل for that کہ وہ بندہ کس طرح سے بات کر رہا ہے. تو میں آپ کو آج کچھ وظیفے سے شیئر کروں گا جو کہ ہماری زندگی کو واقعتاً بدل سکتی ہے. اور پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، انفارچونیٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا ہم نے اسلام کو ایک بفے سمجھ لیا ہے. میں جس چیز کو چاہوں اٹھا لوں، جس چیز کو چاہیں چھوڑ دوں. اسلام از ناٹ اے سیلڈ بار اور اے بفے کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی میں اس کو اٹھا لوں اور جس کو میں پسند نہیں آ رہی اس کو میں چھوڑ دوں. ہم کس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں کہ آج رات جی ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، نمازیں بھی پڑھنی اور ناچ گانے بھی کرنے ہیں. دن میں ماں جی قرآن بھی پڑھی ہیں، تہجد بھی پڑھی ہیں، لیکن جب بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے تو ڈھولکی بھی چل رہی ہے اور مہندیاں بھی چل رہی ہیں اور ڈانس پارٹیز بھی چل رہی ہیں اور سب آپس میں جو ہے نا میوزک بھی پلے کیا جا رہا ہے، جس کمپلیٹلی حرام، اور سب کچھ کیا جا رہا ہے. کیونکہ وہ چیز مجھے نا پسند نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ 50-50 دین نہیں چلے گا، یہ بفے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں چلے گا. سو دا فرسٹ وظیفہ از تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اچھا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلو آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کرنا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، فرائض کو پورا کرنا. نوافل کی بات نہیں کر رہا، فرائض کو کم از کم پورا کرنا اور ہر قسم میں گناہ سے بچنا، یہ تقوی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا، کاؤنٹر کوشچن کیا کہ تم کبھی ایک ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، جہاں پہ جھاڑیاں ہوں، تو تم کس طرح گزرتے ہو اس راستے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بہت سنبھال کے اور سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا ہوں، کہیں وہ کانٹا چوب نہ جائے اور میرے کپڑے پھاڑ نہ دے، مجھے زخمی نہ کر دے. تو انہوں نے کہا ہاں یہی تقوی ہے کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانشیس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. یہ تقوی ہے. اللہ اکبر، کتنے پیار سے سمجھا اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہاں جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے، تمہیں سمجھا دیں گے، تمہیں راستہ دکھا دیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے، بتا دیں گے کہ اصل راستہ کون سا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. علام الغیوب تمہیں راستے کی طرف گائیڈ کر دے گا. ایک شخص تھا، بڑا نیک انسان تھا، حاتم الاسم ان کا نام تھا. وہ شخص، انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی اپنی بیوی سے کہ میں اس دفعہ حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پروویژن نہیں ہوتا نا کہ میں تم لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں. کچھ مہینوں کا تو ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. اینڈ ریممبر کہ ان ڈیز میں جو حج کا سفر تھا وہ 15 دن یا 40 دن کا نہیں تھا، وہ مہینوں کا سفر تھا، جس میں انسان جب ایک دفعہ نکلتا تھا تو اس کے واپس سے آنے کے چانسز کم ہوتے تھے، بیکاز وہ گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے اور گدھوں کے ذریعے ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا. تو سبحان اللہ، وہ جب انہوں نے بات کی تو ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پروویژنز نہیں ہیں تو پھر آپ رک جائیں، نہ جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے. یہی ہمیں سے ہر بندہ جواب دیتا ہے نا. لیکن ہز ڈاٹر واز ویری اسپیشل، شی واز انٹیلیجنٹ ان اسمارٹ. انہوں نے کہا بابا آپ جائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہمارا رب بڑا رزاق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں رزق دے گا، آپ جائیں، آپ نے ارادہ کیا تو نکلیں. ہی took courage from her statement اور وہ نکل پڑے. اور جب وہ نکلے تو کچھ مہینوں بعد پروویژنز ختم ہو گئیں. اور پھر ماں نے اپنی بیٹی کو تانا دے کے کہا ہاں جی یو بگ ماؤتھ، بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ جائیں، اب کدھر ہے کھانے پینے کو، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اس کی سبلنگز اس کو تانے دے رہے تھے. تو شی وینٹ ٹو ہر روم، اور پھر اس نے کہا اللہم انت قلت وقولک الحق، یا اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا جو قول ہے وہ سچا ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب،
کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق و روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. اینڈ سبحان اللہ, ایز سون ایز شی میکس دس دعا, اور اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اس نے اپنی فریاد رکھی, اس کے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے اور وہ باہر دیکھتی ہے کہ جو شہزادہ ہوتا ہے, جو بادشاہ ہوتا ہے, اس کا انٹراج گزر رہا ہوتا ہے اور بادشاہ کے انٹراج کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے. تو بادشاہ پانی ڈیمانڈ کرتا ہے, تو جب پانی ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے کسی کے گھر سے جا کے پانی لے کے آؤ. تو اس کے جو گارڈ ہوتا ہے وہ اس کے دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت پانی مانگ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہے اور اس پانی کو بڑا ڈیکوریٹ کرتی ہے, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, انزلوا الناس منازلہم, لوگوں کے رتبے کے حساب سے ان کو ٹریٹ کیا کرو, ان کو عزت دیا کرو. تو وہ اس کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر کے اس کو پریزنٹ کرتی ہے. اور سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی میں اس بادشاہ کے لیے ڈیلائٹ اور ایک سکون رکھ دیا. جب اس نے پیا تو اس نے کہا کہ یہ کس کے گھر سے آیا ہے, دس واٹر ہیز ریئلی something special and delight. تو اس نے کہا کہ یہ وہ جو دا فیمس عابد حاتم الاسمی گھر سے آیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اسی گھر سے آیا, تو سب اس کو سلام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اچھا حج پہ گئے ہوئے, تو پھر ان کے گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے, وہ ہمارے مہمان ہیں. اور پھر انہیں گھر کے وہ قریب گیا, اور اس ٹائم پہ گولڈ کے کوائنس کے نا کچھ سیکس ہوتے تھے جس سے ہم بند کرتے تھے, تو اس نے نکالا اور اسے گھر میں پھینکا اور پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے ڈو ایز وٹ آئی ہیو ڈیڈ, جو میں نے کیا اس کو کرو. تو پھر سب سبحان اللہ انٹراج نے ان کوائنس کو نکالا اور اسے گھر میں پھینک دیا, اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیر اکٹھا ہو گیا. تو وہ لڑکی جو تھی وہ رونے شروع ہو گئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے پہ تف ہے اور عجیب ہو تم, جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تم مسکرا رہی تھی, اللہ نے ہم پہ بارش کی سونے چاندی کی بارش برسا دی, اب تم رو رہی ہو. تو کہتی ہے کہ سبحان اللہ, ایک انسان نے ہم پر رحمت کی اور نظر کرم کی تو ہمارے گھر میں سونا اور چاندی بھر گیا ہے. امیجن جب ذو العرش مجید اور فعال لما یرید ہم پہ نظر کرم کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا. دس از واٹ ریئلی ہیپنز جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہمیں سے کون لوگ ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فإن اللہ یحب المتقین, کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امیجن آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا چھوٹا بھائی بہن آ کے کہے کہ بھائی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں. امیجن آپ کے والد صاحب جن کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو, آپ پہ کیا فیلنگز ہوں گے. امیجن آپ کے استاد, آپ کے شیخ whom you look up to, وہ آپ سے کہیں کہ you are a great student and I am proud of you, I am proud to have students like you, آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوں گے. سبحان اللہ. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں کہ I love you. مجھے معلوم ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ان اسٹیٹمنٹس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے. کیا فیلنگ ہوگی. امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ says I love you, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے جو شخص تقوی اختیار کرنے والا ہے, ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقیوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو کیا میں اور آپ کوشش نہ کریں کہ ہم متقی بن جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر متقیوں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے. جو شخص احسان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہیں عطا کرتے. اللہ تعالیٰ بہت قدر والے ہیں اور پھر بہت کچھ نوازتے ہیں.